الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ان آیات میں سے بھی ہے جو نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح میں تلاوت کی جاتی۔ اس کے علاوہ دو آیتیں اور بھی ہیں، ان کی بھی تلاوت ہوتی ہے، لیکن یہ آیت بھی خطبہ نکاح میں شامل ہے۔ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اور ڈرنا بھی فرمایا حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور دوسری بات فرمائی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو مسلمان ہو کر مرنا، یعنی اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، کفر کی حالت میں موت نہ آئے۔ کیا مطلب ہے کہ زندگی ایسی گزارو کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اگر زندگی ہماری اچھی نہیں گزرے گی تو ایک حدیث میں آتا ہے تحیون کما تموتون وتموتون کما تحیون، جیسے زندگی گزارو گے موت بھی ویسے ہی آئے گی، اور جیسے موت آئے گی سمجھو کہ زندگی ویسے ہی گزاری۔ اگر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم دین اسلام کے مطابق تقوی اور طہارت کے ساتھ زندگی گزاریں اور خاتمہ بالخیر نہ ہو، اور خدا نہ کرے اگر ایسا ہوتا نظر آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے ہوئی، یعنی وہ ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، ظاہری طور پر ہم نظر آتے تھے لیکن حقیقت میں نہیں تھے، یعنی کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر محنت کریں اللہ کو پانے کے لیے، خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا کریں اور خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو ساری زندگی دین پر چلتے ہیں، بظاہر اسلام پر چلتے ہیں، لیکن جب آخری وقت آتا ہے خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں اس کے مقابلے میں کہ ساری زندگی فسق و فجور کے گزارتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں اور آخری وقت ان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہمیشہ کرنی چاہیے اور ہر ایک کو کرنی چاہیے، چاہے وہ متقی ہو، چاہے فاسق و فاجر ہو، گناہ گار ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سبھی گناہ گار ہیں، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک کو یہ دعا تو کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر۔ اس نے خاتمہ کی دعا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ تو ہے ہی کہ جس نے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن خاتمہ بالخیر ہونا کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، اس حال میں ہو کہ دنیا سے جا رہے ہوں اور کلمہ طیبہ کی ہم گواہی دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سب خاتمہ بالخیر کی علامت۔ چنانچہ الحمدللہ بہت سے لوگوں کو سنا بھی دیکھا بھی کہ آخری وقت میں وہ کلمہ طیبہ کا بھی ورد کرتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب کا جب انتقال ہونے لگا، بلکہ ہسپتال کی طرف لے جا رہے تھے، تو ان سے اپنے بچوں کو انہوں نے کہا کہ بیٹا بس میرا وقت آخر آ گیا۔ تو بچے بھی نیک تھے، انہوں نے کہا کہ ابا وقت آخر آ گیا تو کلمہ پڑھو۔ تو انہوں نے وہیں سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، اسپتال پہنچے نہیں تھے، راستے میں ہی جان دی تھی۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر وقت کسی کا آخر آ گیا تو کہتے ہیں لاؤ بھائی اس کے بیٹے کو لے آؤ، اس کے پوتے کو لے آؤ، اس کی پوتی کو لے آؤ، ارے ذرا فلاں کی شکل دکھا دو، لگتا ہے فلاں میں جان اٹکی بھی ہے، یعنی کوشش کرتے ہوئے بہت دن ہو گئے مرنے کا نام نہیں لے رہے، فلاں کو لے آؤ تاکہ دیکھنے شکل ہو سکتا ہے جان اٹکی بھی فوراً نکل جائے۔
یہ شریعت کا طریقہ نہیں. اس وقت صورت یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کو تو زیادہ سے زیادہ دور کرنا چاہیے تاکہ آخری وقت میں ہمارا دل اس میں اٹکا نہ رہے، بلکہ اس وقت کا معاملہ تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا آپ خود ورد کریں، اسے کہے بھی نہیں، کیونکہ وقت سخت ہوتا ہے. خدا نہ کرے کو کلمہ کفر کا نکل جائے یا کیا بیٹے کہ میں نہیں پڑھتا، الیاذ باللہ. اس لیے اس کو نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، بلکہ خود پڑھو، اپنا پڑھنا شروع کر دو، اور آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ اسے بھی توفیق دے دیں گے، وہ بھی پڑھ لے گا. تو ایسی صورت اختیار کرو کہ جس سے اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے. بہرحال یہاں یہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ اسلام پر ہو، دین پر ہو، یعنی اب تمہارا خاتمہ بالخیر ہو. بات یہ میرے عزیزو، ہمارے ہاتھ میں تو یہ چیز نہیں ہے، لیکن اصل میں اس کی دعوت دی ہے کہ تم زندگی اگر اچھی گزارو گے، تقوی والی گزارو گے، طہارت کے ساتھ گزارو گے، ایمان والی گزارو گے، تو انشاءاللہ خاتمہ بھی خیر پر ہی ہوگا. ویسے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ایمان کی دولت عطا فرما دے اور جب چاہے عطا فرما دے. بس صرف اتنی سی بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب موت کا غرغرہ آ جاتا ہے، یعنی آخری وقت بالکل فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اب کلمہ پڑھنا کارگر نہیں ہوتا. لیکن اس سے پہلے انسان کی توبہ بھی مقبول ہے، سب کچھ مقبول ہے، مگر یہ کہ جب آدمی موت کا فرشتہ دیکھ لے اور پھر توبہ استغفار کرے، اس وقت کی توبہ پھر قبول نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ جب تک موت کا غرغرہ شروع نہیں ہوا، فرشتے نظر نہیں آئے اور اس نے توبہ کر لی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. تو بہرحال کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم زندگی ایمان والی گزاریں. دیکھیے یہ دنیا خیر اور شر کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 سلسلے قائم کیے ہیں، عالم غیب میں بھی ہیں اور عالم دنیا میں، عالم ظاہر میں بھی 2 سلسلے ہیں، خیر کا سلسلہ بھی ہے، شر کا سلسلہ بھی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اگر تقویٰ ہے، طہارت ہے، فسق و فجور بھی ہے، دن ہے تو رات بھی ہے، نور ہے تو ظلمت بھی ہے، اسلام ہے تو کفر بھی ہے، مسلمان ہیں تو کافر بھی ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے تقابل کرتے چلے جائیں، آپ کو ہر چیز میں یہ سلسلہ نظر آئے گا. خیر کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، شر کا سلسلہ بھی جاری و ساری. اور اگر آپ خیر ہی خیر دیکھنا چاہیں اور کچھ نہ ہو تو وہ صرف جگہ جنت، جہاں صرف خیر ہی خیر ہوگی وہاں شر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ جگہ تو جنت. اور اگر آپ شر ہی شر دیکھنا چاہیں تو وہ جگہ جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں. لیکن اللہ نے اس دنیا کو شر اور خیر سے مرکب کیا ہے. یہاں آپ کو شر بھی ملے گا، خیر بھی ملے گی، یعنی جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، یہ مرکب ہے، اس کا نام دنیا ہے. اس لیے یہاں پر ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں. خیر بھی، آپ خیر کرنے والے بھی ملیں گے، شر و فتنے پھیلانے والے بھی ملیں گے، شیطانی اعمال کرنے والے بھی ملیں گے اور رحمانی اعمال کرنے والے بھی ملیں گے. اسی طریقے سے جہاں تک عالم غیب کا تعلق ہے تو عالم غیب کا معاملہ بھی یہی ہے، وہاں بھی 2 سلسلے جاری ہیں. ایک طرف آپ دیکھیے ملائکہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ خیر ہی خیر ہیں، خیر محض ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے ویفعلون ما یؤمرون، جو انہیں کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. ان میں خیر ہی خیر ہے. اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ الذین یحملون العرش، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ہزاروں فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے. اور پھر یسبحون بحمد ربہم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے رہتے ہیں. ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اور اہل ایمان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ فرشتے ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ اللہ کا عرش بھی تھامے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حمد و ثنا بھی اللہ کی کرتے رہتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے کہ اللہ اہل ایمان کی مغفرت فرما دیجیے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خیر ہی خیر ہیں، ان میں شر نام کی کوئی چیز نہیں. اس کے مقابلے میں شیطان کا معاملہ فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، ناشکری کرتا ہے، وہ ہمیشہ کفران کرتا ہے، کبھی نعمتوں پر شکر نہیں کرے گا، ناشکری کرے گا. فرشتے خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں،
اس کے مقابلے میں شیطان انسان کے لیے دشمن ہے، اور اس نے قسم کھائی کہ لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا سب۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منکم اجمعین، فرمایا کہ تو ان کو اغوا تو کرے گا لیکن سب کو اغوا نہیں کر سکے گا، الا عبادک منہم المخلصین، میرے جو بندے مخلص ہیں وہ تیرے اغوا میں شامل نہیں ہوں گے، وہ آئیں گے نہیں تیرے بہکائے میں۔ اور اگر جو لوگ تیرے پیچھا کریں گے، تیری اتباع کریں گے، تو میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ لأملأن جہنم منکم اجمعین، تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو میرے عزیز، وہ بات یہ ہے کہ خیر و شر کا سلسلہ اس دنیا میں بھی ہے اور عالم غیب میں بھی ہے۔ غیب سے مراد ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، اب ملائکہ ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ نے ان کا مقابلہ میں شیطان کو پیدا کیا، شیطان بھی ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس لیے کہ شیطان ہمیشہ شر کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی چاہتا ہے، رشتوں کو توڑنا چاہتا ہے، جوڑنا نہیں چاہتا، لڑائی اور جھگڑا، فتنہ، فساد، یہ سب شیطان چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں فرشتوں کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ مسلمان مل کر رہے، متحد ہو کر رہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو قلب بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو قلب کے داہنی جانب ایک فرشتہ ہے اور بائیں جانب ایک شیطان ہوتا ہے۔ جو فرشتہ ہے وہ انسان کو خیر کی تلقین کرتا رہتا ہے کہ دیکھ یہ کام کر لے، یہ کام کر لے، یہ خیر کا کام، یعنی وہ دعوت دیتا ہے خیر کی طرف اور دل میں خیال ڈالتا ہے اچھے اچھے۔ اس کے مقابلے میں شیطان برے برے خیال ڈالتا ہے، گندے خیالات ڈالتا ہے، گناہ کے خیالات ڈالتا ہے۔ اب انسان جس پر عمل کر لے، اگر اس نے فرشتوں کی بات مان لی تو خیر کی طرف چلا گیا، اور خدا نہ کرے اگر اس نے شیطان کی بات مان لی شر کی طرف چلا گیا۔ آپ سوچئے کہ خود بخود کسی وقت آپ کے ذہن میں کشمکش ہوتی ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، ڈاما ڈول ہوتا ہے انسانی ذہن، تو کبھی انسان برائی کر لیتا ہے مجبور ہو کے اور کبھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو دونوں چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، اچھائی بھی آتی ہے، اچھائی کا خیال بھی آتا ہے، یہ وہ فرشتے ہیں جو اس کے دل میں ڈالتے ہیں، اور برائی کا خیال بھی آتا ہے، یہ وہ شیاطین ہیں جو اس کو برائی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے شیطان ہمارا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ۔ بلکہ وہ تو اگر نیکی کے کام کا بھی کوئی کہتا ہے نا تو سمجھ لیں کہ اس میں بھی کوئی شر پوشیدہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تہجد کے لیے ہمیشہ اٹھتے تھے۔ ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ آنکھ نہیں کھلی اور تہجد قضا ہو گئی۔ صبح اٹھے تو بہت روئے، استغفار کرتے رہے، اور تہجد کی جو نفلیں پڑھا کرتے تھے اس کو جو قضا ہو گئی رہ گئی، اس کی تلافی میں انہوں نے پتہ نہیں 85 نفلیں پڑھ ڈالی کہ کچھ تو اجر و ثواب ملے گا اس پر، لیکن ساتھ میں روتے بھی رہے، بہت روئے، بہت استغفار کیا، اور رات کو بڑے عزم کے ساتھ سوئے کہ انشاءاللہ آج میں پوری کوشش کروں گا کہ وقت پہ آنکھ کھل جائے اور میری تہجد قضا نہ ہو۔ تو جس وقت وہ اٹھتے تھے اس سے پہلے ہی دیکھا کہ ایک شخص آیا اور پیر ہلا رہا کہ میاں اٹھو تہجد پڑھ لو، کھڑے ہو جاؤ تہجد کے لیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، کہا کہ میرے گھر کے اندر یہ آدمی کہاں سے آ گیا؟ ہاتھ پکڑ لیا اس کو، کیونکہ صحابی تھے، ایمانی قوت ان کی بھی مضبوط تھی، انہوں نے پکڑ لیا اس کو اور کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ بس میرے دل میں آیا کہ آپ کی کل قضا ہو گئی تھی تہجد، آپ سارے دن روتے رہے تو میں نے خیال کیا آج آپ کو اٹھا دوں تاکہ آپ کی تہجد قضا نہ ہو۔ کہا کہ نہیں، اصل بات بتا، مجھے اٹھانے کا کیا مطلب؟ شیطان اور مجھے اٹھائے تو شیطان، پکڑ لیا اور پتہ چل گیا ان کو شیطان۔ تو پھر اس نے اصل بات اگلی کہ بات یہ ہے کہ آپ کو روزانہ جو تہجد پڑھنے پر اجر و ثواب ملا کرتا تھا، کل جب آپ کی تہجد رہ گئی اور آپ سارے دن روتے رہے، استغفار کرتے رہے، تو جتنا ثواب آپ کو ملتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے اجر و ثواب دیا۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ تمہیں وقت پہ اٹھا دوں کہ جو ملتا تھا وہی ملے، اس سے زیادہ نہ ملے۔ تو اس لیے شیطان ہمارا خیر خواہ کبھی نہیں ہوتا، اگر وہ کبھی کوئی خیر خواہی کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیجیے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی شر پوشیدہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو میں ماروں۔ تو اس لیے شیطان سے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلے قائم فرمائے ہیں، دنیا میں بھی، عالم غیب میں بھی اور عالم ظہور میں بھی، ظاہری دنیا میں بھی۔ یاد رکھیے کہ
اس میں سب سے بڑا انسانوں کو ملانے کا جو سلسلہ ہے وہ نکاح کا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جوڑا ہے اس سلسلے کے ذریعے سے۔ دیکھیے، ایک مرد اور ایک عورت جب نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی اولاد، پھر اولادوں کے نکاح، پھر ان کی اولاد، پھر ان کے نکاح۔ یہ دنیا آج جو آبادی کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے، یہ اسی نکاحوں کے نتیجے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ سب سے بڑا سلسلہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بڑھے، نکاح ہو اور زنا نہ ہو، بدکاری نہ ہو، برائی نہ ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، میرا طریقہ ہے۔ چنانچہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سب نے نکاح کیے سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ایک نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، اور ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن قریب قیامت کے وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور نکاح کے بغیر چونکہ اٹھے آسمانوں پر، دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کا نکاح بھی ہوگا، ان کی اولادیں بھی ہوں گی، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 40 سال دنیا میں رہیں گے، تو ان کا نکاح بھی ہوگا، بچے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو رہ گئے، اور ان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، بہت زیادہ رونے والے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نکاح کر بھی لوں گا تو جو ایک حق ہوتا ہے بیوی کا میں ادا نہیں کر سکوں گا، کیونکہ خشیت ان پر انتہا درجے کی غالب تھی، انتہا درجے کی خشیت، اللہ کا خوف کا غلبہ بہت تھا۔ لہذا آج بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نکاح کرنے کی صورت میں بیوی کا حق ادا نہیں کر سکوں گا جو اللہ نے حقوق رکھے، اس لیے کہ ہمیں جہاں نکاح کرنے کا حکم ہے وہاں یہ بھی ہے کہ بیوی کا حق بھی ادا کرو، بیوی کا حکم ہے وہ شوہر کا حق ادا کرے، یعنی دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اگر ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس نے لے جا کے بیوی کو ایسے ہی ڈال دیا، نہ اس کے نفقے کی خبر لیتا ہے، نہ اس کے اچھے برے کی خبر رکھتا ہے، نہ اس کو جو ہے کسی قسم کی رعایت دیتا ہے، نہ اور اس کو ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو یقیناً پھر ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح نہ کرنا ہی بہتر۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص اتنا اللہ کی خشیت دل میں رکھتا ہے کہ ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، غلبہ اس پر جو کیفیت حال ہے وہ رونے والی ہے ہمیشہ، وہ کسی کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، اللہ کا خوف اتنا غالب، تو ایسے شخص کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، ورنہ حکم یہی ہے کہ نکاح کرو، کیونکہ یہ نکاح کرنا آدھا تمہارے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کو پسند فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، انہی میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ عورتیں، یعنی یہ کہ عورت اور اس سے نکاح میں کروں، خوشبو ہے یہ آپ کی پسندیدہ چیز ہے، گھوڑے ہیں یہ آپ کے پسندیدہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ تو بلا ضرورت آدمی نکاح نہ کرے، اور کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں کر رہا، تو فرمایا اس نے گویا کہ میری سنت سے اعراض کیا۔ اور اس میں بھی بتایا کہ جب نکاح کے لیے تم نکاح کرنے لگو تو تمہارا جو انتخاب اور تمہارا جو معیار ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ آدمی جب کسی سے نکاح کرتا ہے تو وہ 4 وجہ سے کرتا ہے۔ لجمالہا، یا تو کسی کی خوبصورتی پسند آ گئی، اب خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کر رہا ہے کہ جی فلاں عورت بہت خوبصورت ہے لہذا میں وہاں پیغام نکاح بھیجتا ہوں، تو فرمایا لجمالہا، اور یا پھر ولحسبہا، حسب نسب بہت اعلیٰ ہے، اونچے حسب نسب کی خاتون ہے، وہاں شادی کرنا چاہتا ہے کہ خاندان ان کا بہت اعلیٰ ہے بھائی۔ اسی طرح فرمایا کہ ولی مالہا، یا مالدار عورت ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نکاح کروں گا تو نتیجے میں میرے پاس مال بھی آئے گا، جائیداد بھی آئے گی، اگرچہ اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے لیکن وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، لجمالہا ولحسبہا ولمالہا، مال کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا 34 وجہ کیا ہے، ولی دینہا، کہ دیندار نیک خاندان ہے، اعلیٰ علمی خاندان ہے، متقی لوگوں کا خاندان ہے، تو اس دین کی وجہ سے وہ کرتا ہے۔ فرمایا یہ 4 وجوہیں عام طور پر نکاح کرنے کی، تو کوئی مال کی وجہ سے، کوئی جمال کی وجہ سے، کوئی حسب نسب کی وجہ سے۔ فرمایا حسب نسب یہ ٹھیک ہے، ایک درجے میں مطلوب بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح نہ ہو۔
اسی طریقے سے حسب نسب کے بعد مال ہے، مال ختم بھی ہو جاتا ہے، ممکن ہے شادی کے وقت مال ہو لیکن اس کے بعد مال و دولت لٹ جائے، ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے جمال ہے، یقیناً انسان کتنا بھی خوبصورت ہو، بڑھاپا آتا ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں، کھال لٹک جاتی ہے، سارا حسن و جمال جاتا رہتا ہے، یعنی منہ میں دانت نہ رہے، پیٹ میں آنت نہ رہی، وہ کیفیت ہو جاتی ہے تو سارا حسن جمال نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بھلا بتائیے کہ اس مقصد کے لیے آدمی نکاح کرتا ہے تو یہ مقاصد، اگر حسن و جمال نہیں رہے گا تو محبت بھی نہیں رہے گی، مال نہیں رہے گا تو محبت نہیں رہے گی، اب صرف دین رہ جاتا ہے کہ دین ایسی چیز ہے کہ وہ ہر طرح کی عورت کو قبول کر لے گا۔ جب بیوی بن گئی تو وہ کہتا ہے بھائی اللہ نے اس کو میرے مقدر میں لکھا تھا، اب یہ میری بیوی بن گئی ہے تو اس کا حق بھی میں نے ادا کرنا ہے، دین کا تقاضا ہے، اس کا حق میں نے ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا میں نے، چاہے وہ خوبصورت ہے یا نہیں، مالدار ہے یا نہیں، حسب نسب اچھا ہے یا نہیں، لیکن دین ہے اس لیے میں اس کے تقاضے نبھاؤں گا۔ عورت بھی یہ سوچے گی کہ میرے شوہر جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے حصے میں رکھا ہے، کیونکہ دیکھیں جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، ہمارا ایمان، اللہ نے جس کو جس کے نصیب میں لکھا ہے، ورنہ آدمی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ آرزویں کرتے ہیں، ساری زندگی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی عورت کو مرد نہیں ملتا اور کسی مرد کو عورت نہیں ملتی۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے۔ یہاں کسی کو بھی حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا، تو دنیا اسی کا نام کہ ضروری نہیں کہ جو ہم چاہیں وہ مل جائے، جو دوسرا چاہے اس کو ہم مل جائیں، ایسا نہیں ہے، کسی کو ہم نہیں ملتے اور ہم کو کوئی اور نہیں ملتا، دنیا اسی کا نام۔ تو اس لیے جو دیندار ہوتا ہے، دین ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر انسان نبھا کرتا ہے آخر تک۔ امام یحییٰ اقسم ایک امام ہیں، بڑے فن نحو کے امام ہیں، وہ بہت بڑے امام ہیں، دینی اعتبار سے بہت اعلیٰ اور بڑے اعلیٰ درجے کے تھے، متقی آدمی تھے، لیکن انتہائی بدصورت، کالے کلوٹے تھے، انتہائی، دانت بھی پیلے تھے، اور جو آپ بدصورتی کی جو مثال کہہ سکتے ہیں تو ان پر وہ صادق آتی تھی، انتہائی بدصورت آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح ایک ایسی عورت سے کرا دیا جو انتہائی دیندار بھی تھی، حسن و جمال میں بھی یکتا تھی۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ بیوی بات یہ ہے کہ میں اور تو دونوں ہی جنتی ہیں، میرا جنتی ہونا ظاہر ہے کہ تجھے دیکھ دیکھ کے شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت بیوی عطا فرمائی، لہذا میں تو شکر کے ذریعے سے جنت میں پہنچ جاؤں گا، اور تو مجھے دیکھ دیکھ کے صبر کرتی ہے اس لیے صبر کے راستے جنت میں پہنچ جائے گی، تو انشاءاللہ ہم دونوں ہی جنتی ہیں۔ یہ صرف کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ اگر دین نہ ہوتا تو یہ بات وہ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن دینداری ایسی چیز ہے کہ اب جیسی بھی مل گئی اس کے ساتھ نبھانا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو جو شوہر مل گیا اب وہ اس کو مانتی ہے کہ بھی میرا مجازی خدا ہے، میرا شوہر ہے، اس کا کچھ حق ہے، اللہ نے میرے ذمہ رکھا ہے۔ لڑائی جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں کہ دینداری نہیں ہوتی، اگر دینداری ہو خاندان تباہ نہیں ہوتے، برباد نہیں ہوتے۔ پھر بیوی بھی سوچتی ہے، آج افسوس یہ ہوتا ہے ہم شادی بیاہ کرتے ہیں لیکن شادی بیاہ سے پہلے جو مسائل ہیں، جو متعلقہ احکام ہیں دین کے، کہ نکاح کرنے کے لیے جب لڑکا نکاح کرتا ہے یا لڑکی کرتا ہے تو نہ لڑکی کو پتا ہوتا کہ اس کے شوہر کے کیا حقوق ہیں اور نہ شوہر کو پتا ہوتا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ نتیجہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، دونوں کے اوپر ذمہ داری ہے، شوہر کہتا ہے میرا حق ادا نہیں کرتی، بیوی کہتی ہے میرا حق ادا نہیں کرتی، گویا دونوں حقوق مانگتے ہیں لیکن ذمہ داریاں دونوں ادا نہیں کرتے اپنے اوپر۔ نہ بیوی شوہر کی ذمہ داری ادا کرتی جو اس کے ذمہ ہے، اس کا حق ادا کرتی اس لیے کہ اس کی ذمہ داری، اور جو مرد پر ذمہ داری تھی وہ ادا نہیں کرتا، نتیجتاً اس کا عورت کا حق جو ہے ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر اپنی اپنی ذمہ داریاں ہم جان لیں کہ ایک مرد کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اپنی بیوی کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر، ہم وہ ادا کریں۔ اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیں کہ جب میں دوسرے کے گھر جا رہی ہوں، جس کے نکاح میں آ رہی ہوں، تو اس کا حق کیا شریعت نے رکھا ہے۔ تو اپنی اپنی ذمہ داریاں اگر ادا کریں گے تو کسی کو کسی سے شکوہ پیدا نہیں ہوگا، اور اس میں ماں باپ کو بھی بہت بڑا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج اس زمانے کے اندر ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں نکاح بھی ہوتے ہیں، طلاقیں بھی ہوتی ہیں، طلاق دلوانے میں ماں کا کردار سب سے بڑا ہوتا ہے۔ بہت اہتمام کرنا چاہیے، بچی کو اچھی تعلیم دو، یہ سکھلاؤ کہ بھئی تم گھر جا رہی ہو، پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ تم مر کے ہی نکلنا، آج کے تو کہتے ہیں فکر نہیں کر، میں ہوں نا پیچھے، کوئی بات کہے تو بس آگے بتائیے، پھر دیکھ آ جائیں گے تیرے ابا، تو وہ نتیجتاً گھر خراب ہو جاتا ہے۔
گھر بنانے کی فکر کرنی چاہیے، بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اس معاملے کے اندر. یہی اسی لیے کہتے ہیں ولی دین، یہاں دین دیکھو، اگر دین دے فاظفر لذات الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دین کو ترجیح دو، مال کے مقابلے میں، حسب نسب کے مقابلے میں، حسن و جمال کے مقابلے میں دین کو ترجیح دو. بس اگر دین کو ترجیح دو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر جو ہے وہ حیات طیبہ عطا فرمایا، پاکیزہ زندگی عطا فرما دے. اس لیے میرا عزیزو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا جائزہ لینا چاہیے. جب بھی کوئی چیز کسی کے حصے میں آتی ہے، ایک آدمی دکانداری کرنا چاہتا ہے، ملازمت کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تمام وہ چیزیں سیکھے جس سے کاروبار میں نقصان نہ ہو. اسی طریقے سے جب نکاح اور شادی بیاہ ہوتی ہے تو وہ نکاح کے ساتھ ساتھ طلاق کے مسائل کو بھی جانیں. اکثر لوگ باوجود رات دن کے یہ مسائل آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق دے دی. اور بھائی کو پیار محبت میں بھی طلاق دیتا ہے کہ بہت پیار امڑ امڑ کے آ رہا ہو اور کہا بیوی آج اتنی اچھی لگ رہی ہے میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں. کبھی کہتا ہے کوئی محبت پیار میں کون طلاق دیتا ہے؟ ہمیشہ غصے میں تو آتی ہے طلاق. طلاق غصے میں دے دی بھائی، طلاق تو ہو جاتی ہے خدا نہ کرے. اس لیے پہلے مسائل بھی سیکھو، کس صورت میں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو قرآن نازل کیا ہے تو یہ قرآن مجید ہم پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. قرآن مجید ترجمے والا بھی آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ تشریح والا بھی آتا ہے، مختصر تشریح بھی ہیں، تفسیری بھی ہیں. آپ چاہیں گے تو پڑھ سکتے ہیں. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید پڑھنا بھی چھوڑ دیا. تو تھوڑا بہت جو پڑھنے والے پڑھتے تھے، جب سے یہ موبائل کے اندر واٹس ایپ اور دوسری چیزیں آ گئی ہیں، گھنٹوں اس میں ہم لگاتے ہیں. صبح اٹھ کے سب سے پہلے دیکھیں گے کس کس کا آیا ہوا ہے، اور جب تک دیکھ نہیں لیں گے چین نہیں آتا. اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں ان کاموں میں. میرے عزیزوں، کچھ توجہ کرو، اپنی آخرت کو ہم سب سنواریں. دنیا تو گزر رہی ہے، گزر جائے گی. ایک آدمی 1 مہینے کی چھٹی پہ آتا ہے امریکہ سے، وہ مہینہ ایسے گزر جاتا ہے منٹوں میں. سال کی چھٹی پہ آیا وہ بھی گزر جاتا ہے. اور ہم بھی تو آئے ہیں، اب کتنا وقت گزر ہی گیا. کسی کے 20 سال، کسی کے 25 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال. یہاں ہر طرح کے لوگ بیٹھے، سب کے وقت گزار کے آ رہے ہیں. اب ہمارے وقت کم رہ گئے، اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت کا عملہ فرما، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.